بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہے۔ السلام علیکم سامعین، آپ سب کو شاہین اسپیکس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کی قوم بنی اسرائیل کا ایک گائے ذبح کرنے کا واقعہ سناؤں گی، لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ایسے واقعات سننے کو ملتے رہیں۔ روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص، نام اس کا عامیل تھا، ملک اور دولت اور رشوت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت ہی غریب مگر بہت ہی طاقتور، اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا اور اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت مجھے ایسا مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کی ملک و میراث پر اپنا پورا قبضہ کر لوں۔ گر اس دنیا کی طمع اور لالچ نے اس کو مجبور کر دیا اور ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کی سرحد میں رکھایا اور پھر اس ملک کی اور میراث سلطنت کا مالک ہوا اور مکر فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا بدلہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کرو تاکہ میں ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات حاصل کروں۔ اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ اس نے ان کے چچا کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یوں فرماتا ہے، ترجمہ: جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اس مقتول کے قاتل سے اللہ تعالیٰ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گماز کو ہم دشمن جانتے ہیں، غمازی کیوں کر لڑیں، ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس مقتول پہ ماریں، تب وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح اپنے ہی ہاتھ سے کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہماری جتنی بھی عقل، طاقت اور عقل نہیں مالک نہیں۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی۔ ترجمہ: اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو کہ ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم کو پکڑ کر تم نے مذاق کیا؟ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور نہ ہوں میں جاہلوں سے۔ وہ بولے، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچی، بلکہ جوان سال ہو، اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کر دے کہ وہ کیسا رنگ ہے اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب زرد رنگ کی ہو جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ پکار ہمارے لیے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ کس قسم کی ہے وہ گایوں میں، شبہ پڑتا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم راہ بھٹک جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے نہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل جوتنے والی ہو کہ پہاڑے زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست و توانا ہو اور داغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے، اب لائے ہے تمہارے پاس ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ والا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت اجنبی ان کو آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے کو میں دیکھ آیا ہوں اور قیمت اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے خرید لے۔ دراصل قصہ گائے کا یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد صالح نیک بخت تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسطے جنگل میں خدا پر سونپ رکھی تھی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس کو وہ گائے دینا، اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں سے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، نیک وقت صالح اپنی ماں کی خدمت کرتا، اپنی ماں کا فرمانبردار و فرمانبردار رہتا۔ اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا، پہلے حصے میں وہ سوتا اور دوسرے حصے میں عبادت کرتا اور آخری حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگل و میدان جا کر لکڑیاں چلاتا اور پھر اس کو بازار بیچتا۔ جب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھی 3 حصے کرتا، ایک حصہ تو فقراء و مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا اور تیسرے حصے میں آپ کچھ کھا لیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹے، تیرا باپ فلانے میدان میں تیرے لیے ایک گائے خدا پر سونپ کر گزر گیا ہے، تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ وہ مثل شعاع آفتاب کی نظر آئے گی۔ یہ سن کے اس نے میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے لیے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دے دے۔ بس وہ گائے بحکم خدا اس کے سامنے موجود ہوئی، اور وہی گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنے ماں باپ کی فرمانبردار تو میری پیٹھ پہ بیٹھ جا، میں تیری فرمانبردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا،
मेरी माँ ने मुझसे नहीं कहा तेरी पीठ पर बैठने को, मगर ये कहा है कि तुझको पकड़ कर ले जाऊँ। बस वो जवान लड़का इस गाय को पकड़ कर अपने घर की तरफ ले चला। इस वक्त शैतान बसूरत रखवाले के इसके आगे आकर बोला कि अरे जवान मर्द, मैं इसका पासबान हूँ, इस पर अपना असबाब लाद कर अपने घर को जाना चाहता हूँ। जब रास्ते में मुझे कुछ हाजत पड़ी और मैं काम में मशगूल हो गया तो ये गाय मुझसे छूट गई और मुझ में इतनी ताकत न थी कि मैं इसको पकड़ सकूँ। आखिर ये भाग गई और अब मैंने इसे यहाँ पाया है। अब तुम इस पर सवार करके मुझे अपने गाँव तक पहुँचा दो और जो उसकी मजदूरी लेना चाहो वो ले लो। ये सुनकर इस जवान ने कहा कि बाखुदा पर भरोसा रखो, जब तुम्हारा ईमान दुरुस्त है तो अल्लाह ताला बेतोशा और बेसवारी तुझको मंजिल मकसूद पहुँचा देगा। इब्लीस ने कहा अगर तुम चाहो तो मुझे ये बेच दो। लड़के ने जवाब दिया कि ये बात मेरी माँ ने नहीं कही है कि मैं गाय को बेच दूँ। ये कहते ही इसने अपना एक कदम बढ़ाया। अचानक एक परिंद जानवर गाय की पीठ के नीचे से उड़ गया और गाय भी इसके साथ भाग गई। तब इसने पुकारा, ए गाय, बराए खुदा मेरे पास आ जा। गाय ने ये आवाज़ सुनी और फ़ौरन हाजिर हो गई और फिर इसने इस लड़के से कहा, नौजवान, जो मुझको ले भागा था वो मुर्ग न था बल्कि वो शैतान था और वो मुझ पर सवार होकर भागा। जब तूने खुदा का नाम लिया तो मेरे पास एक फरिश्ता आया और मुझको इस लेनी से छुड़ा लिया। गर्ज वो जवान इस गाय को लेकर अपनी माँ के पास आया। इसकी माँ ने कहा, ए बेटा, हम गरीब हैं और कुछ रुपया पैसा खाने पीने को नहीं, तो इस गाय को फ़रोख्त कर डालो। बोला, ए मेरी माँ, इसको कितने में फ़रोख्त करूँ? इसकी माँ ने जवाब दिया कि तू इसको 3 दिनार में फ़रोख्त कर डाल। वो लड़का अपनी माँ की बात सुनकर बाजार में गया। उधर खुदावंदी कुद्दूस ने फरिश्ता भेजा कि गाय की कीमत बता दे। फरिश्ते ने पूछा कि तुम इसको कितने में फ़रोख्त करोगे? वो बोला, हम इसको 3 दिनार में फ़रोख्त करेंगे। फरिश्ते ने इसको बताया कि इस गाय को तुम 6 दिनार में फ़रोख्त करो। वो लड़का बोला कि मेरी माँ ने तो इसको 6 दिनार में फ़रोख्त करने को नहीं कहा। अगर तुम इस गाय के वज़न बराबर भी दिनार दोगे तो भी बेहुक्म माँ कि नहीं बेचूंगा। ये सुनते ही फिर उस लड़के ने अपनी माँ से जाकर कहा कि गाय की कीमत तो 6 दिनार बाजार में जब होती है। तो इसकी माँ ने इसको इजाज़त दे दी। जब वो बाजार में आया तो फिर इस रिश्ते ने 12 दिनार पर इसकी कीमत कही। फिर इसने अपनी माँ से जाकर कहा कि बाजार में इस गाय की कीमत 12 दिनार होती है। ये सुन के इसकी माँ ने इस लड़के से कहा कि शायद वो शख्स फरिश्ता होगा जो इसकी कीमत लगाता है और वो हमको फ़ायदा बताने आया है। फिर जवान जाकर देखता है कि वो वहीं खड़ा है। तब इसने इसको देखा कि कहा कि इस गाय को मत बेचो और तब अपनी माँ से जाकर कहो कि तुम इसको मूसा बिन इमरान के आने तक रखो, क्योंकि बनी इसराइल में एक शख्स मारा गया है और कातिल इसका अब तक नामालूम है। इसको वो ख़रीदेगा और चमड़ा भर वज़न करके रुपये तुमको देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो गाय इसी सिफ़त की पाई जो अल्लाह ताला ने इसका निशान बताया था। चुनांचे इसने वो गाय इस जवान से ख़रीद कर ज़िबह किया, इसके चमड़ा भर रुपये वज़न करके इसको दे दिए और ज़ुबान इस गाय की काट कर आमील मकतूल पर जिसका बयान पर गुजर चुका है रख दी। खुदा के हुक्म से वह शख्स जिंदा हो गया और इसकी रगों में और इसके गले से खून जारी हुआ। तब इसने बावाज़ बुलंद और फसीह ज़ुबान से कहा, ए लोगो, गवाह रहो, मुझको गाँव वालों ने नहीं मारा, मेरे भतीजे ने मुझे दौलत के लालच में मारा है। ये कहकर वो फिर मर गया। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आमील मकतूल के भतीजे कातिल को मार डाला। इसका कसास लेकर तमाम माल असबाब इसके मुहताजों और फ़कीरों को बांट दिया। तब वहाँ कई लोगों ने इस कातिल का शर से निजात पा ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।